اسی طرف دھیان اگوائے رکھتا ہے، ایک دماغ کی حالت میں رہتا ہے آدمی، اپنی جس فکر سے باطن کی جڑا ہے اسی طرف دھیان رکھتا ہے، وہی ماحول قائم رہتا ہے۔ چشتی سلسلے میں روزہ رکھنے پر یا بھوکے رہنے پر بہت زور رہا، اس کی وجہ یہ کہ ان استادوں نے یہ سمجھا تھا کہ اگر آدمی اپنی فکر کو بکھیر رہا ہے، مختلف حصوں میں ڈیوائڈ ہو رہا ہے، اس کا ڈویژن ہو رہا ہے صبح سے شام تک مختلف شکلوں میں، تو کبھی بھی ایک آگ نہیں ہو پاتا۔ کام کی خواہش، املی کی خواہش، نیبو کی خواہش، ادرک کی خواہش، باہری زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی اپنی طرف دھیان کھینچ، اپنے ساتھ جوڑنے کی، اپنے ساتھ جوڑنے کی۔ اس صورت کے اندر غیر سے اتر آتی ہے، وہ اپنے ساتھ جوڑ دیتی ہے۔ اس صورت کے ساتھ ایک اندر صورت موجود ہے، وہ اتر آتی ہے، غیر سے اب جوڑ دیتی ہے۔ ریاض کرتے کرتے یہ وقت آتا ہے، اس جگہ تک پہنچتا ہے، اس کے بعد پھر جو کام کرتا ہے آدمی دنیاوی حیثیت سے، وہ اس صورت کے ساتھ کرتا ہے جو غیر میں موجود۔ ہر چھونے کا پھر کوئی سوال نہیں کرتا۔ بڑی دنیاوی بات عرض کر رہا ہوں، بھید کی باتوں میں سے ایک بھید ہے، لیکن جب تک اس جگہ تک نہ پہنچ جائے کسی حالت میں یہ جائز نہیں ہوتا کہ اپنے کو دنیا کے کاموں میں اس طرح بکھیر دے اور ان کے ساتھ اس طرح دل جوڑ لے کہ پھر باطن کا خیال اتنی دیر تک نہ ہو۔ سوچ لینا اپنی طرف سے کہ خیال آ رہا ہے، اس سے بات نہیں بنتی۔ ایک مقام ہے ابھی اس بارے میں بتا رہا کہ وہ صورت جب اتر آتی ہے اور اس صورت کی جڑیں موجود ہو جاتی ہے، تب وہ بات بنتی، جس کو صرف اپنے خیال سے جو کہ آدمی سمجھ رہا ہو کہ ہم باطن کے خیال میں رہتے ہیں، وہ صرف خیال ہوگا، گمان ہوگا، اٹکل ہوگی۔ قانون کو قانون کی طرح پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو قاعدہ ہے اس کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ کئی دنوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ کسی جگہ نوکری کرتا ہے، کسی ڈپارٹمنٹ سے جڑتا ہے، کسی طرح کا بزنس کرتا ہے، تو اس کے ساتھ جو قانون قاعدے ہیں انہیں مانتا ہے۔ کسی فیکٹری میں نوکری کرتا ہے تو وہاں کے قانون قاعدے مانتا ہے، اور اگر وہاں اپنی عقل استعمال کرتا ہے تو کسی حالت میں اس جگہ کے لائق نہیں کرتا۔ جب دنیاوی حیثیتوں میں یہ چیز موجود ہے، یہ سب تمام قانون موجود ہیں، اور ان کو اپنانے اور برتنے میں اتنی سختیاں موجود ہیں، تو باطن کی بات بھی تو کچھ قاعدہ رکھنے والی ہوگی۔ آگے فرمایا صحبت کے وقت اپنے نفس کو سب وقتوں سے زیادہ درجے میں رکھنا۔ صحبت کا مطلب اپنے کو تسکین دینا ان چیزوں سے جو
اپنے اندر نقصان پہنچانے کی صفت رکھتے ہیں۔ شیر کی مسکراہٹ سے مطمئن نہ ہونا، اس کے پردے میں وہ غصہ و جلال چھپا ہوا ہے جو کسی وقت بھی تمہاری طرف ہٹ سکتا۔ شہوت یہاں جہاں پر اگر بابا فرید نے استعمال کروایا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ جن چیزوں سے تم لذت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہو اس زمین پر، اپنے کو ٹھنڈک پہنچانے کی فکر کرتے ہو، جن چیزوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرتے ہو، جس طرح کی لگزری سے تم اپنے کو جوڑتے ہو، بہت سی قسمیں ہیں اس کی، ایک کی بجائے بہت سی قسمیں ہیں۔ کھانے کے ساتھ ہے، سونے کے ساتھ ہے، بیٹھنے کے ساتھ ہے، سفر کے ساتھ ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کے ساتھ ہے، یہ تمام قسمیں پھیلی ہوئی ہیں، بکھری ہوئی ہیں۔ اور جب تم ان سے جوڑتے ہو اپنے کو سکون پہنچانے کے لیے، اپنا ذہنی توازن درست رکھنے کے لیے، اپنے کو بیلنس بنانے کے لیے، تو یہ بھول جاتے ہو کہ یہ وہ مسکراتا ہوا شیر ہے جس کی آگ میں غصہ جاتا ہوا، آگ بہہ رہی ہے اس کے ساتھ، جس سے جڑ کے، جس کے اندر پھانس کے آگ کی جھلسن کے ضرور شکار ہو جاؤ، اور اس طرح جھلسو گے کہ تمہارا جسم سر سے پیر تک کمزور ہو جائے گا اور کسی کام کاج بھی نہ بچ پائے گا، اور کسی نہ کسی ایسے خراب مرض کے شکار ہو جاؤ گے جو تمہیں کسی کام کا معذور بنا دے گا، مجبور بنا دے گا اور لاچار بنا۔ تم نے اگر اپنی سرکشی کی، تم نے اپنی خود سری کی، تم کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوئے، تم نے اپنے کو صحیح راستے پر جانا سمجھا اور اس پہ حد بھرمی کے ساتھ قائم رہے، سمجھانے کے باوجود بھی تم باتیں نہ مانے۔ حضرت نوح علیہ السلام 990 سال سمجھاتے ہیں اور سننے والے سے پھنستے ہیں، یا سنتے ہی تھے کہ اس پر کسی طرح عمل کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہو، سمجھتے تھے کہ یہ سب نہیں ہے بکواس، ہم کی زندگی کر رہے ہیں، ہم نے جو کچھ کر رکھا ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، اس سے ہم کو بہت فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور یہ کام چونکہ ہمارے لیے لازمی ہے، ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں، اس لیے ہم سن ضرور لیں گے لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہوں۔ ہر دھرمی کی مختلف قسمیں اس زمین پہ ہوں، اپنی سمجھ سے فیصلہ لے رہا، اپنی طرف سے سوچ رہا، آسمانی باتوں کو سنتا تو ہے لیکن انہیں عمل کرنے کے لائق نہیں سمجھتا، اسے یہ غلط فہمی وہ کام جو اس کے ساتھ جڑے ہیں اس کی زندگی کے لیے فائدہ مند، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہے
کہ اس کے ساتھ وہ زہر کر رہا ہے دھیرے دھیرے، جو اس کو کسی کام کے لائق نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ وہ کمزور سے کمزور ہو جانے کی طرف بڑھ رہا لگا۔ حیبت رکھنے والا ایک شیر مخاطب ہے اس کی طرف، اور وہ کسی وقت بھی جھپٹ سکتا ہے۔ ہر اس کام کے ساتھ جو دل بہلانے والے ہوں دنیا کے، ان کے ساتھ ایک شکل اس طرح کی نقصان پہنچانے والی لازمی طور پر جڑی رہتی، اندھیرا اور حیبت، نقصان پہنچانے والا حیبت، شیر کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا غصہ، شیر کی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا غصہ اسی آگ میں ہر وقت موجود رہتا ہے۔ تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کاموں سے ہمیشہ اپنے کو بچانا، ورنہ شکار تم ضرور ہو جاؤ، اور پھر نہ آسمان تمہارے کام آئے گا اور نہ زمین کی کوئی دوستی تمہارے کام آئے گا، اور نہ یہاں کا کوئی ڈاکٹر کام آئے گا، نہ پی جی آئی کام آئے گی اور نہ سی جی آئی کام آئے گی۔ فرمایا دولت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی راہیں دل نہ بھول جانا، دولت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی راہیں دل نہ بھول جانا۔ دولت کا غرور اور دولت کا نشہ رکھنے والے اپنی جس خودسری میں مبتلا رہتے ہیں، جس خوش فہمی کے شکار رہتے ہیں، اور جس طرح کی زندگی گزارتے ہیں، وہ اس طرح کا زنگ ہوتا ہے جو کسی لوہے پہ لگ جائے تو اس کو دھیرے دھیرے ختم کر دیتا، اس کی تمام طاقت چوس لیتا ہے اور اس کو ایک مٹی کی طرح سے بنا دیتا ہے، جیسے مٹی تھا لوہا بننے کے پہلے اس حالت میں پہنچا دیتا ہے، ایسا زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح کا خون لگ جاتا ہے زندگی کے ساتھ، چاہے جس نوعیت کا ہو، جس شکل کا ہو، کہ اسے بالکل کھوکھلا بنا دیتا ہے، اندر سے باہر سے چاہے جو کچھ نظر آ رہا، یعنی فرمانے کا مدعا عالیہ دولت جمع کی جائے گی، یہ گھول اور یہ زنگ وہاں ضرور موجود ہے جہاں جمع کی جائے، ضرورت بہت رکھی گئی ہے، نہ زنگ لگے گا اور نہ گھول لگے گا، لیکن ضرورت سے زیادہ جب جمع کر کے کہیں اکٹھا کر لیا جائے گا اس کو، تو اس کی یہ صفت ہوگی کہ اس کے ساتھ گھول موجود ہوگا اور اس کے ساتھ زنگ موجود ہوگا، اپنی ضرورت تک جمع کرنا یہ درست ہے، اس میں نہ زنگ ہے نہ گھول ہے، ضرورت سے 100 گنا زیادہ، ضرورت سے 1,00,000 گنا زیادہ، ضرورت سے کروڑ گنا زیادہ جمع کر دینا، فرما رہے کہ دیکھو ایسی جگہوں پر کبھی مت جانا، ایسوں کے ساتھ کبھی مت بیٹھنا۔ یہ کیوں فرما؟ آدمی ہے، انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، حکم دیا گیا ہے کہ کسی کی طرف نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھو، مخلوق میں ایک کو دیکھو، وہی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے،
ایک بیسک تعلیم ہے جو فقیری میں مذہبی عشق میں شروع سے فرمائی تمام حضور جتنے گزرے ان سب میں. پھر یہ تقسیم واقعی سوال یہ تقسیم کیا ہوا؟ حضرت رومی فرما رہے ہیں کسی جگہ پہ کہ دنیا ایک جنگل ہے، اس میں تمام زہریلے جانور ہیں، اس کے اندر بھٹکو مت. حضرت بابا فرید جنگ شکل صاحب کیا فرما رہا ہے؟ پھر سے پہلے سوال حضرت کا فرمایا دولت مندوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنی راہ دل نہ بھول جانا. یعنی بھول جاؤ گے تم اپنی راہ دل اگر ان کے ساتھ بیٹھو. تم جب تک اس حالت میں ہو، کمزور حالت رکھتے ہو کہ تم کسی دولت مند آدمی کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو اپنی راہ دل بھول جاؤ گے. تو اس اٹھنے بیٹھنے سے بچنا، اس سے کسی طرح کی نفرت رکھنے کی بات نہ فرما کر صرف فرما رہے ہیں کہ اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے بچنا. اور جس رات میں اٹھی اس کے لیے جو مقدر ہے اٹھی اس کے ساتھ ایک جلوہ ہے جانے کتنے رنگ میں اس زمین کی ظاہر. تم کو اس سے کچھ لینا دینا نہیں کہ کون کس حال میں ہے. تم اپنے حال کی دھیان رکھو، اپنی باطن کی پرورش کی فکر رکھو کہ یہ زیادہ سے زیادہ گہرائی میں اتر جائے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیٹھو تو اپنے دل کا خیال، جس راہ پہ موجود ہو اس کا خیال رکھنا. اب خیال اسی وقت رکھ پاؤ گے جب تمہارے اندر باطن کی مضبوطی آ جاتی، وہ ہے کہ صورت کر چکی ہوئی تمہارے اندر جو ہر آنے والی چیز کو اپنے اوپر اوڑھ کر ہضم کر لیتی. کسی طرح کی بھی کوئی چیز آئی، کسی طرح کی کوئی بات پیدا ہوئی، کسی طرح کا کوئی بھی اثر ظاہر ہوا، اپنے اندر اوڑھ لیتی ہے وہ صورت اور اس کو ہضم کر لیتی ہے. اور اس طرح ہضم کر جاتی ہے کہ تمہارے دل دماغ پہ کوئی نقش موجود نہیں رہ جاتا. یہ صفت صورت ہے، کوئی نقش موجود نہیں رہ جاتا. تمہاری تختی اسی طرح صاف دھلی ہوئی موجود رہے. لیکن اس مقام کے آنے کے پہلے تمہیں دھیان رکھنا ہوگا. اور جب اس مقام تک پہنچ جاؤ تو پھر تم چاہے جہاں اٹھو گے بیٹھو گے کوئی اثر نہیں. اپنے راہ دل کا خیال بھی رکھو، اپنے راہ دل کا خیال ہی رکھو. اور اگر اس کے پہلے تم نے رابطہ جوڑا ایسے لوگوں سے تو ان کا وہ زن اور ان کا وہ خون تم پر ضرور اثر کرے گا. آگے فرمایا اپنے عیب سے اندھا نہ بنو. اپنے عیب سے اندھا نہ بنو. عیب کے جو باطن کے سفر میں دقتیں پیدا کرتے ہیں اور رکاوٹیں ڈالتے ہیں، صرف انہی سے مطلب. بہت سی قسمیں ہیں، کوالٹیز کے حساب سے تمام طرح کی باتیں ہوتی ہیں. فطرت نیچر کے اعتبار سے بہت سی چیزیں جڑی رہتی ہیں. ہر آدمی میں الگ الگ جو باطن کے سفر میں دقتیں پیدا کرتی ہیں
اور ان کوالٹیز کے اعتبار سے اس کا ذہن بھٹکتا ہے اور باہر کی طرف نکلتا ہے کوالٹیز کے اعتبار سے۔ اپنے ساتھ بہت سی یونیاں رکھتا ہے، یونیاں رکھتا ہے، قسم قسم کی رکھتا ہے، اور ان یونیوں کے ساتھ جو کوالٹیز جڑی ہیں وہ راستے میں دقتیں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں، دقتیں پیدا کرنے کا سبب بنتی ہیں، چونکہ ناواقف ہے کہ اس کے ساتھ کتنی یونیاں جڑی ہوئی اس زمین پہ آئی ہیں، اس لیے اس دیکھ بھال نہیں کر پاتا، سمجھ نہیں پاتا، اور اس ناسمجھی کے بنا پہ ان یونیوں کے اثرات کا شکار ہوتا ہے، اس ناسمجھی کی بنا پہ ان یونیوں کے اثرات کا شکار ہوتا ہے، اور وہی سب دقتیں دیتی ہیں، رکاوٹیں ڈالتی ہیں روحانی سطح میں اور دیر لگتی ہے اسی وجہ سے۔ اب جتنی زیادہ فکر کی آدمی نے کہ ہم سے یہ دور ہو جائیں، ہم ان سے چھوٹ جائیں، دعا مانگتا رہا، اتنا ہی آسمان سے اس کی طرف انتظامات اترتے ہیں اور وہ یونیاں راستہ چھوڑ کر ہٹتی ہیں۔ اگر فکر کی اس نے اسی طرح دھیان دلوا رہے ہیں کہ اس فکر کو اپنے ساتھ جوڑ لینا ضرور، کہ جو تمہیں کیا ہے اپنے جو تمہیں دقتیں دینے والی، تمہارے لیے رکاوٹ بننے والی کوالٹیز ہیں، ان سے تم چھوٹ جاؤ، ان سے تم دور ہو جاؤ اور تم کو چھوڑ دو، ان سے دور ہو جاؤ۔ اور یہ اسی وقت ہو پائے گا جب تم اس فکر میں اپنے کو رکھو، اپنے کو اس فکر میں رکھو۔ اچھا ذرا انتروادی